الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآل بيته وصحبه وأزواجه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اخوانی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن گزر گیا. وہ دن جس دن کو سیدنا حسین اطلاق اس ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے جو کبھی بھی نہیں ہوا. تو یا اخوانی یہاں پر افسوس ایک بات کہوں گا کہ اب آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ محرم الحرام آیا تو کربلا کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو سیرت کی تقریریں کی جا رہی ہیں، لیکن عمل کوئی بھی نہیں ہے. ہم پورا کربلا کا واقعہ سن بھی لیں گے، سنا بھی لیں گے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بقیہ زندگی کیا تھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا تھی، کسی کو بھی نہیں معلوم. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ہم ان کی شہادت کے بعد یزید کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پر غور کا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی مخالفت اپنی شہادت کے بعد نہیں کی تھی، انہوں نے تو یزید کی مخالفت اپنی شہادت سے پہلے کی تھی نا. تو اس بات پر غور و فکر کریں کہ آخر کیا وجہ تھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی مخالفت کی، کیا وجہ تھی جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یزید سے جو اختلافات تھے وہ کیا تھے؟ پہلا تھا کہ سیدنا حسین نے فرمایا یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑ چھوڑ کر پڑھتا ہے، اللہ کی حدودوں کو توڑتا ہے، اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، مسلمانوں کے مال پر ناحق قبضہ کرتا ہے. ان سب چیزوں پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص مسلمانوں کا امیر بننے کی قابل نہیں ہے. اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے. اخوانی اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس بات کو دل پر نہیں لے گا، میں صرف اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں. آج کل ہر کوئی آلموسٹ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا لنک ہے، اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو سیاسی سربراہ ہیں، ان کا کردار کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. کوئی شرابی ہوگا، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا یا چھوڑ چھوڑ کر پڑھتا ہوگا، اور مال کھانا وہ تو ایک عام بات ہے، حلال حرام کی پہچان نہ رکھنا یہ تو ایک عام بات ہے. کسی کو عیاشیاں کرنی ہے، اور کوئی جوان ہوگا جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جائیں گی. اب جو بھی ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے پیچھے جیے جیے کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کون ہوئے؟ صفات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صفات کی وجہ سے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن جو ان کے پیچھے ہیں، جو آج کل کی یہ یزید ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو پیچھے چلنے والے، وہ کیا ہوئے؟ کوئی عبید اللہ بن زیاد بنا، کوئی شمر بنا، کوئی سنان بن انس بنا. اخوانی خزارہ حسینی بنے، حقیقی حسینی بنے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بس گھر سے باہر نکلے اور بغاوتیں شروع کر دیں، لیکن ان سے تو دور ہوں. اپنا قیمتی ووٹ ان کے پیچھے کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ دوسری بات، کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کا مقصد بقائے دین تھا، اور دین کی بنیاد سب سے پہلے نماز. اس عظیم ظلم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ تھے، سامنے ہزاروں کی فوج تھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. لیکن ہم آج کل اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہیں، سکون سے چل کر رہے ہیں، نماز کا وقت آیا نہیں پڑھ. کوئی پڑھ رہا ہے تو جمعے کی احسان کر کر پڑھ رہا ہے، اور کوئی دعائیں تو بالکل ہی نہیں پڑھ. علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا ایک شعر ہے کہ آ گیا این لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوسری قوم حجاز. این لڑائی میں سیدنا حسین قوم حجاز تھے، وہ زمیں بوسری سجدے میں گر گئی، اور ہم این فارغ ٹائم میں بھی چل مار رہے ہیں، ریلیکس ہو کر بیٹھے ہیں. ایک حدیث پاک اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اسے یاد کر لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق صرف نماز کا ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہوا؟ دوسرا مقصد کربلا دیکھیں تو جب کوفی اپنے لشکر کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کو تنبیہ کر روکا کہ کوفیوں جلد بازی نہ کرو، اور پھر ایک بااثر خطاب کیا. اس خطاب میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پاک سنائی کوفیوں کو کہ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ سے یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اس کے بعد سیدنا حسین نے کیا فرمایا؟ سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. آج کل اگر کسی کو کہہ دیں کہ جھوٹ نہ بولو یار، تو وہ کہتا ہے یار جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر. ایک بات نوٹ کر لیں، جھوٹ تباہی دیتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. اس پر بھی حدیث پاک یاد کر لیں اور عمل کریں اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کبھی بھی نہیں کرے گا.
ایک جھوٹ بولنا اور دوسرا دوسروں کو دھوکہ دینا۔ ایک اور مقصد کربلا یہ کہ اس عظیم جنگ میں، اس عظیم ظلم میں، ایسا ظلم جو کبھی بھی نہیں ہوا، اس ظلم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے جوان بیٹوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے معصوم بیٹے کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ سب اللہ پر وہ الفاظ یاد کریں جب گود میں 6 مہینے کا عبداللہ تھا اور اس کی گردن میں آ کر تیر لگا تو اس کا خون سیدنا حسین نے ہاتھ میں اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور پھر کیا بولا؟ یا اللہ یہ خون قبول کر لے۔ اللہ نہ صرف سیدنا حسین لیکن ان کی شہید ہونے کے بعد ان کے اہل وعیال اہل بیت کا بھی صبر دیکھیے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے بعد بھی صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اخوانی صبر وہ چیز ہے جو انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم پر ویسا ظلم تو نہیں ہوا جیسا سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا، لیکن ہم چھوٹی موٹی تکلیفوں پر بھی چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں۔ اخوانی صبر کریں، صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنے ایک بیان میں ایک شعر پڑھتے ہیں۔ شعر ہوتا ہے کہ رضا حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا۔ حرف آرزو یعنی یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا یا وہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، رضا حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ Who are you to complain؟ تو بس صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ مقصد کربلا کی باتیں یاد کریں، اصل حسینی بنے اور وقت کی یزیدوں کا انکار کریں۔ نماز نہ چھوڑیں، چاہے آپ پر کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنی بڑی تکلیف ہو، کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں جب نماز چھوڑنے کی بات آئے کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی تکلیف نہیں آ رہی جتنی سیدنا حسین کے اوپر آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس وقت نماز نہیں چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے وہاں صبر کیا تو ہم آج چھوٹی موٹی تکلیفوں پر کیوں صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں؟ اور ہاں، جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فی امان اللہ۔